ایک پائلٹ، ایک جہاز اور ایک جزیرہ جہاں کوئی واپس نہیں آتا۔ اب وہ لڑائی ہے زندگی اور موت کے درمیان، کیا وہ بچ پائے گا؟ یہ کہانی آپ کو آخر تک جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ پائلٹ اسد علی اپنے ملک سے دوسرے ملک کے لیے جیٹ پر سفر کر رہا تھا۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا، لیکن اچانک راستے سے بھٹکنے کے بعد وہ ایک گمنام جزیرے پر پہنچ گیا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جگہ نہیں تھی جہاں ایک بار کوئی جاتا وہ واپس نہیں آتا۔ خطرہ ہر طرف تھا، خاموش مگر ہر لمحہ موت کے قریب۔ اسد علی نے فوری طور پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ اس نے بتایا کہ جہاز کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے اور صورتحال قابو سے باہر ہے۔ چند لمحے بعد جہاز سے پیراشوٹ کھل گئے اور جہاز نیچے گر کر تباہ ہو گیا۔ پائلٹ بھی زمین پر گرا لیکن زندہ رہا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور رابطے کے لیے کوئی سامان تلاش کیا، ریڈار کمیونیکیشن ڈیوائس، کچھ بھی، لیکن سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ صرف ایک چیز بچی تھی، نقشہ ایک سیٹ کے اندر پڑا ہوا تھا۔ اس نے نقشہ اٹھایا، جزیرے کے راز اور اپنی اگلی منزل کا تعین کیا۔ جزیرہ خوفناک تھا، ہر قدم کے ساتھ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اسد علی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے قدم بڑھایا، آگے بڑھتے ہوئے تاکہ اطلاع دے سکے اور اپنی زندگی کو بچا سکے۔ اب وہ جزیرے کے اندر آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا، جہاں ہر لمحہ ہر قدم نئے راز اور خطرات کے دروازے کھول رہا تھا۔ جزیرہ جو پہلے خاموش تھا اب اپنی اصلیت دکھانے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ گھنا جنگل اور گھنی دھند ایسی پرچھائیاں پیدا کر رہی تھی جو حرکت کر رہی تھی، سائے انسانی شکل کے، مگر ان کے چہرے خوفناک، عجیب اور نامعلوم تھے۔ اسد علی نے قدم بڑھایا، لیکن یہ پرچھائیاں اچانک اس کے گرد گھیر گئی۔ ان کے ہاتھ، ناخن اور گھنے سائے جیسے اسے روکنے اور کھا جانے کے لیے تیار ہوں۔ پائلٹ نے اپنا دماغ اور ہمت اکٹھا کی، خنجر مضبوطی سے پکڑا اور اپنا سروائیول انسٹنکٹ کو جگایا۔ یہ لڑائی صرف جسمانی نہیں تھی، یہ ایک دماغ اور حوصلے کی جنگ تھی۔ ہر پرچھائی کے حملے کے ساتھ ایک کے بعد ایک پرچھائی اس پر حملہ آور ہوئی، مگر اسد علی نے ہر وار، ہر حرکت سے اپنی راہ کھولی۔ اس نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ پرچھائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی عقل اور رفتار استعمال کی۔ چہاڑیوں سے، دھند سے اور زمین کے سائے سے اسد علی نے ایک شاندار خوفناک منظر کے بیچ اپنی جیت دکھائی۔ پرچھائیاں تحلیل ہوئی اور جنگل دوبارہ خاموش ہو گیا۔ اب اسد علی کے سامنے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ جزیرے کے اندر مزید خطرات کا سامنا کرنے کے لیے وہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ اس کے دل میں خوف تھا مگر ہمت اور عزم زیادہ تھا، اور وہ جانتا تھا یہ لڑائی اب ختم نہیں ہوئی مگر وہ جیت۔ جزیرے کے اندر آگے بڑھتے ہوئے پائلٹ اسد علی نے محسوس کیا کہ زمین زندہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سکون محسوس ہوا، پھر اچانک زمین ہلنے لگی۔ گھنی مٹی سے، ٹوٹے درختوں کے نیچے سے موٹی طاقتور جڑیں نکل آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اسد علی کے احترام میں گھیر گئی، اس کے پاؤں اور بازو کو پکڑنا شروع کر دیا۔ جڑیں زندہ لگ رہی تھی، ہر لمحہ اس پر اپنا کنٹرول بڑھا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ اس سے نیچے کھینچ رہی تھی۔ ہر سانس میں خطرہ بڑھ رہا تھا، لیکن اسد علی ہارا نہیں۔ اس نے اپنے جسمانی حواس اور طاقت کا استعمال کیا، بازو ہلائے، خنجر کو جڑوں کے درمیان پھینکا اور قدم آگے بڑھایا۔ جڑیں اس کے گرد لپٹی رہی، کچھ ٹوٹی مگر پھر اس کے راستے میں آ گئی۔ لیکن اسد علی کی آنکھوں میں عزم کی روشنی تھی۔ ہر وار، ہر حرکت کے ساتھ وہ جڑوں کو تحلیل کرتا رہا، زمین سے اٹھتی ہوئی جڑیں، مگر پائلٹ نے اپنی ہمت اور تیزی سے ان کا مقابلہ کیا۔ آخرکار جڑیں ٹوٹ گئی اور زمین دوبارہ خاموش ہو گئی۔ اسد علی نے اپنی سانسیں سنبھالی، تھکن کے باوجود وہ آگے بڑھا۔ اب وہ جانتا تھا جزیرے کے اندر ہر قدم پر خطرہ ہے، لیکن ہمت اور عقل کے ساتھ سب پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پائلٹ نے دوبارہ قدم آگے بڑھایا، جزیرے کے مزید اندر جانے کے لیے تیار۔
جہاں اور بھی راز اور شاید چھاونی یا ریڈار کی طرف جانے کا راستہ موجود ہو۔ جزیرے کے اندر قدم قدم پر خطرہ تھا۔ اسد علی کا جسم تھک چکا تھا، ہر پٹھا درد میں تھا، ہر سانس کے ساتھ مٹی اور دھول اس کے چہرے پر جم رہی تھی، لیکن ہمت نہیں ہاری، رکنے کا نام موت تھا۔ اچانک گھنے جنگل کے بیچ سے ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا، ایک زخیم جو انسانی زندگی کو ایک لمحے میں نگل سکتا تھا، اپنی پوری لمبائی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ ایناکونڈا نے اچانک حملہ کیا، زمین لرزنے لگی، جنگل کی ہر جھاڑی اس کے زور سے ہل رہی تھی۔ اسد علی نے لمحے بھر کے لیے خود کو تیار کیا، خنجر مضبوطی سے پکڑا اور اپنی زندگی کے لیے ہر دماغی اور جسمانی حربہ استعمال کیا۔ سانپ کے حملے کے دوران اسد علی نے اپنی تیزی اور حواس کا استعمال کیا، ایک قدم پیچھے ہٹا، سانپ کے منہ کے نیچے سے گھسا اور خنجر کے وار سے سانپ کو زخمی کیا۔ ایناکونڈا کچھ پل کے لیے رک گیا، اس کے جسم میں خوف محسوس ہوا اور آخرکار اس نے پیچھے ہٹ کر جنگل میں گھسنے کی کوشش کی۔ تبھی اسد علی نے پھر دوبارہ وار کیا اور ایناکونڈا وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ تھکن، خوف اور درد کے باوجود اسد علی نے اپنے سانسیں سنبھالی۔ اس نے دوبارہ قدم آگے بڑھایا، جنگل کے اندر سے نکلتے ہوئے، جہاں ہر جھاڑی، ہر سایہ ایک نیا خطرہ تھا۔ اب وہ جانتا تھا جزیرہ ہر لمحہ خطرے سے بھرا ہوا ہے، مگر اس کی ہمت اور عزم نے اسے زندہ رکھا۔ آگے جنگل ختم ہونے والا تھا اور اسد علی کے سامنے ایک نئی دنیا، شاید چھاونی یا ریڈار کی طرف جانے کا راستہ کھلنے والا تھا۔ جزیرے کے اندر سے لڑتے لڑتے تھکن نے جسم کو جکڑ لیا تھا، لیکن اسد علی نے ہمت نہیں ہاری۔ ہر قدم کے ساتھ خطرہ کم نہیں ہوا تھا، لیکن آگے بڑھنا ہی زندگی کا مطلب تھا۔ اچانک گھنے درختوں کے بیچ ایک چھاونی نظر آئی۔ یہ چھاونی کسی ایک ملک کی تھی، محفوظ لگتی تھی، مگر جزیرے کے خطرے میں یہ بھی ایک چھوٹا سا امید کا دیا تھا۔ اسد علی نے فوراً فائرلیس اٹھایا، کانوں میں ہر لمحہ خطرہ گھوم رہا تھا، مگر اس نے واضح اور پرعزم آواز میں کہا، میں اسد علی ہوں، جہاز کریش ہو گیا ہے، میں جزیرے کے اندر موجود ہوں، ہیلپ بھیجیں، مجھے نکالیں۔ چند لمحوں کے بعد جواب آیا، ہم نے آپ کی لوکیشن حاصل کر لی ہے، ریسکیو ٹیم روانہ ہو رہی ہے۔ دور افق پر روشنی نظر آئی، ہیلی کاپٹر کی آمد، اس کی پروں کی دھڑکن، ہوائی شور، ہر لمحہ امید کی روشنی لائی۔ اسد علی نے اپنی تھکن اور خوف کے باوجود ہیلی کاپٹر کی طرف قدم بڑھایا اور اپنی جان بچانے کے لیے اس میں چڑھ گیا۔ ہوا میں نیچے دیکھتے ہوئے وہ جنگل، جزیرہ اور خطرناک راستوں کو پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں ابھی بھی تیز تھی، لیکن دل میں سکون اور فتح کا احساس۔ اسد علی نے ریسکیو ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ یہ شکر گزاری ہر خطرے، ہر لڑائی اور ہر لمحے کی زندگی کی قیمت تھی۔ جزیرہ پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اس کہانی نے دکھایا کہ حوصلہ اور ہمت سے ناممکن بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح خطرے سے بچا۔ پائلٹ اسد علی کی یہ زبردست کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔